إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، میں آج آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہے جادو کی حقیقت. اصل میں عنوان تو بہت بڑا دیا گیا مجھے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے شاید مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے جادو کے بارے میں اور اگر وقت رہا تو کچھ باتیں زنا اور سود کے تعلق سے بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اصل میں آج کے دور کے بہت بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جادو. موجودہ حالات میں صحیح علم نہیں رہنے کی وجہ سے اس مسئلے میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں. اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ وقت بھی لگ جاتا ہے، پیسے بھی برباد ہو جاتے ہیں، عزتیں بھی لوٹی جاتی ہیں، اس کے باوجود یہ مسئلہ ختم ہونے کو نہیں ہے. اکثر لوگ اس جادو کے مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں، اکثر سوالات ہمارے پاس آتے ہیں، بہت زیادہ پریشانی والا مسئلہ ہے. لیکن اگر صحیح سوچ ہم رکھیں گے، اس مسئلے میں اگر حقیقت کیا ہے جانیں گے، اور اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو پھر اتنی زیادہ پریشانی اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس مسئلے میں. یہ بہت چھوٹا مسئلہ ہے اصل میں، لیکن ماحول کا اثر، دیکھا دیکھی میں، سنی سنائی باتوں میں اس بیماری کو، اس مسئلے کو ہم بہت بڑا سمجھ لیے. ہم اصل میں کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی بیماری آ گئی، چلو بھائی ڈاکٹر کے پاس گئے، دوائی کھا لیے، علاج نہیں ہوا، ہاتھ کی دوائی کھا لیے، علاج نہیں ہوا، ہومیوپیتھی میں چلے گئے، علاج نہیں ہوا، رپورٹ نکالے، اسکیننگ نکالے، ایکس رے نکالے، کچھ بھی نہیں آیا، تو اب سمجھو کہ یہ پکا جادو ہے. اب ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جادو ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس بچپن سے جو چیزیں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اصل میں جادو کیوں ہوتا؟ ذرا سوچو، یہ بنیادی باتوں پر غور کرو. ہم سمجھتے اصل میں یہ جادو کا خیال کیسے آ گیا ہمارے پاس؟ گھر میں چھوٹا سا کیا مسئلہ ہو گیا، اب ہر چیز کو جادو سمجھے. جیسا کہ بچہ رو رہا تو بھی جادو ہوا، لڑائی جھگڑے ہو رہے گھر میں میاں بیوی کے تو جادو ہو رہا، کاروبار نہیں چل رہے تو جادو ہو رہا، بیماری کم نہیں ہو رہی تو جادو ہو رہا، دکان نہیں چل رہا تو جادو ہو رہا، گر گیا تو جادو، رویا تو جادو، ہنسا تو جادو، کچھ بھی ہوا تو جادو. کیوں؟ کیونکہ ذرا کچھ بھی مسئلہ آیا تو بازو سے کوئی تو بھی آتے، پڑوسی یا رشتہ داروں میں سے خالہ، پھوپھو، نانی، کوئی تو بھی آتے. بچہ بہت ضد کر رہا، جی اماں اچھا کچھ تو بھی اثرات ہوئے ہوں گے، ذرا جا کے پوچھ لیں. اب بازو والے آ کے پہلے یہی بات ذہن میں ڈال دیتے ہیں
اب انہوں لے کے جا کے کون تو بھی اگلے دعا پڑھنے والے رہتے، علاج کرنے والے رہتے، مولانا رہتے یا رقیہ کرنے والے رہتے یا نہیں تو عامل بابا رہتے، اب ان کے پاس انہوں لے کے چلے جاتے. ایسا ہو رہا. اب ایسا ہو رہا بلکہ ذرہ ذہن میں شک آیا، اس شک کو لے کے جا کے علاج کرنے والوں کے پاس گئے. اب انہوں تو پکا بول ہی دیتے ہاں تمہارے اوپر جادو ہوا، تمہارے کو نظر لگی، تمہارے اوپر جن آ گیا، ہاں تمہارے کو کالا جادو کرے، تمہارے کو گورا جادو کرے، تمہارے کو انو کرے انو کرے، ان کے پورے نشانیاں بتا دیتے، یہ کرتے وہ کرتے. اب علاج کرنے والا کوئی بھی عامل بابا اگر بول دیا کہ ہاں جادو ہوا، تو جو پہلے سوچ کی ہوا ہوں گا، اب انہوں بولتے جو 100% یقین ہو جاتا، ہو گیا میرے اوپر جادو، ہو گیا ہے میرے اوپر جادو. میرے بھائیوں، جادو ہونے کی ایک اور وجہ ہے ہمارے پاس. دیکھیے میں جادو کا انکار نہیں کر رہا، لیکن آج ہمارے ماحول میں جس مسئلے کو لے کر ہر چیز کو ہم جادو 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 سمجھ رہے نا، وہ جادو نہیں ہوتا، وہ جادو ہوتا نہیں. ہمارے ماحول معاشرے میں ہوں گا ایک 5% 10% جادو، لیکن اس کو جو 100% جادو بنا لیے وہ ہماری اپنی غلطی ہے، ہماری اپنی دماغی بیماریاں ہیں. میرے پاس کئی کیسز آتے ہیں ایسے، میں یقینی طور پر یہ بات کہہ سکتا ہوں. اور ہوتا کیوں بھائی؟ بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے. کیا خاندان میں کون تو بھی چیخ رہے، خاندان میں کون تو بھی چلا رہے، انہوں لوٹ رہے، انہوں ایسا پکار رہے، ان کو ایسا علاج کرا رہے، ان کے اوپر جادو ہوا کرتے، ان کے اوپر جادو ہوا کرتے. اور کچھ لوگوں کے بارے میں یقین کر کے رکھ لیتے، خالص ایسا افواہ پھیلاتے، انہوں جادوگر کرتے، انہوں جادوگر کرتے. ایسا 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 جادو کیسا ہوتا، کیا ہوتا، کون جادوگر ہوتا، جادو یہ سنو کیسا روتے، کیسا چلاتے، یہ سب ذہن میں بیٹھ کے رہتا پہلے سے. اور جادو خاص طور سے ان لوگوں کے اوپر ہوتا جو بچپن سے جن کے اوپر ظلم ہوا، عورتوں کے اوپر زیادہ ہوتا، جو غریب طبقے کے ہیں، جن کو گھر میں ستایا گیا، یا وہ بہویں جن کے اوپر گھر میں ساس یا شوہر کی طرف سے ظلم ہوا، جن کے اوپر ظلم ہوتا نا وہ دماغی طور پر بہت زیادہ کمزور ہوتے، ان کے اوپر جادو کا اٹیک ہوتا. یاد رکھو. تو اور اس کے علاوہ ایک تو ماحول کو دیکھے، ایک تو گھر میں ظلم ہوا، اور دوسرا آج کل تو یوٹیوب آ گیا، ذرا کچھ بھی ہوا کہ نکال کے دیکھے کیا ہوا. میرے کو رات کو ایسا خواب پڑا، میرے کو رات کو مینڈک دکھا، سانپ دکھا، بچھو دکھا، پانی دکھا، سمندر دکھا، مرغے سے مردے دکھے، انہوں دکھے انہوں دکھے. اب اس کی تعبیر کیا ہے؟ یوٹیوب پہ تو بڑے پڑے ہوئے ہیں عامل بابا، کچھ بھی بولے اس کی تعبیر یہ، اس کی تعبیر یہ، اس کی تعبیر یہ بتا دیتے. میرے کو رات کو مینڈک دکھا، سانپ دکھا، ہاں اب انہیں بتا دیتا ہاں ایسا دکھا تو تیرے اوپر جادو ہوا، خلاص ہو گئی. ایک سوچ آ گئی، ایک بیماری آ گئی ذہن میں. وہ سوچ کو لے کے جا کے کسی کو جا کے سوال کرے اور انہیں بول دیا جادو ہوا تو ہو گیا، خلاص بیمار ہو جاتے. میرے بھائیوں، یہ چھوٹا مسئلہ ہے جس کو ہم لوگ غلط باتیں، جھوٹی باتیں، بولنے والوں کی باتیں سن کے اس کو بڑا بنا لیے. یاد رکھو، اس کو بڑا بنا لیے. اور گھر میں جھگڑے ہو رہے، کاروبار نہیں چل رہا، جادو ہوا ہوں گا. اصل میں جادو وہ ہوتا نہیں. میرے پاس کئی لوگ آتے مشورے کے لیے، اللہ کے فضل سے کئی لوگوں کی کاؤنسلنگ کر کے بھیجتا ہوں میں. کچھ ہی دن پہلے ایک دوست آئے تھے، فیاض بھائی اتنے سالوں سے یہ کاروبار کر رہا ہوں، ایسا کر رہا ہوں ایسا کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں چل رہا، نقصان ہوا، قرضے ہو گئے، میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے، ساس کے ساتھ نہیں جم رہی، ساس کے اوپر جادو ہوا ہوں گا، بہو کے اوپر جادو ہوا ہوں گا. بھائی جادو کوئی کرتے نہیں، جادو تم خود کر لیتے ہیں. اکثر لوگوں کی زندگیوں میں جو لوگ سمجھتے ہیں نا ہمارے اوپر کرے ہوں گے، اور جو لوگ بھی یہ سمجھتے کہ بھائی ہمارے اوپر کچھ تو بھی ہوا ہوں گا، کرے ہوں گے، یہ اصل میں کمزور لوگوں کی اور ڈرپوک لوگوں کی نشانی ہے. میں بولتا ہوں ڈرپوک انہیں خود غلطیاں کر لیتا اور بچنے کا راستہ کیا سمجھتا کہ میرے اوپر جادو ہو گیا. صبح اٹھ کے دکان نہیں کھولتا ٹائم پہ، ڈیلی دکان پہ نہیں بیٹھتا، ٹائم پہ نہیں جاتا، ٹائم پہ نہیں آتا، سود سے قرضہ لا کے دکان کھول لیتا، پورے انہیں غلطیاں کر لیتا. آخر میں دکان نہیں چل رہی، بولتا میرے اوپر بولتے بھی جادو کراؤں گا، میری دکان کے اوپر جادو کراؤں گا.
میاں بیوی جھگڑا کر لیتے, جھگڑے کا ریزن کیا ہے؟ لوگ فون کر کے بول صاحب ہمارے گھر میں بہت جھگڑے ہو رہی, اس کی وجہ کچھ تو بھی ہوگی. وجہ کوئی بھی نہیں ہے, وجہ تم ہی ہے. اماں تو پہلے دیکھ لو تم بات کیسا کر رہے تمہارے شوہر سے, تمہارا شوہر تمہارے سے کیسی بات کر رہا, تم ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے کیا, تم ایک دوسرے کی عزت کر رہے کیا, ایک دوسرے کے ساتھ خدمت کرنے کا, اطاعت کرنے کا معاملہ تمہارے گھر میں سسٹم کیسا ہے؟ یہ ساتھ چھوڑ لے کے بار بار جھگڑے ہو رہے, ہمارے اوپر کو تو بھی کر دیا ہوں گا. ارے بچہ روئے تو بھی جادو کرے, بچہ ضد کرے تو بھی جادو کرے. اب یہ جادو کا علاج کرنے والے بھی کیونکہ پیسے کا دھندا کھول لیے بھائی, تم کون سی بھی مصیبت لے کے جاؤ نا بول دیتے ہاں تمہارے اوپر ہوا. ارے ہوا بول کے تمہارے پیسے معلوم, بھائی کیا علم ہے تمہارے اوپر؟ باقاعدہ لوگ بتاتے نہیں یہ عورت ایسی عورت, اس کی نشانی یہ ہے, انہیں یہ ساڑی پہن کے آئی, یہ کلر کا برقع پہن کے آئی, انہیں ایسا ہے ویسا ہے, نشانیاں بتا دیتا. ہاں میرے گھر میں فلاں دن فلاں فنکشن میں یہ کلر کی ساڑی پہن کے کون آئی, انہیں جادو کری. اب ڈھونڈتے رہتے, یاد کرتے رہتے, کون آئی, ہاں پھپھوچ آئی یہ کلر کا پہن کے, ہو گیا صبح سے پھپھوچ کری میرے اوپر جادو. کتنے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے اس وجہ سے ہوتے کہ انہیں بولنے والا بولتا خالی نشانی دے دیتا, یہ کلر کی ساڑی پہن کے آئی بول کے, انہوں شکر لے کے اس کے ساتھ جھگڑا کرتے رہتے, انہیں روتے رہتی. میں اپنے آنکھوں سے دیکھا بھائی, روتے رہتی انہیں, نہیں بیٹا میں کیوں کرتی تیرے اوپر جادو, میں جادو کرنی نہیں ہوتی, میں تیرے سے محبت کرتی, میں ایسی ہوں. انہوں بولتی نہیں تو ہی کری. لڑائیاں جھگڑے پنچایتاں, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو جلا دیتے ہیں, لوگ مار مار کے ختم کر دیتے ہیں صرف شک کی وجہ سے کہ انہوں جادو کرے. میرے بھائیوں یاد رکھیں, یہ ہے اصل میں جادو ہونے کی وجوہات. اور اس کے بعد اگر میں بات بتاؤں, اتنی باتیں ہیں ان جادو کو لے کر, یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. اگر ہوا بھی سمجھو بھائی, ٹھیک ہے جادو ہو گیا, کوئی جادو کر بھی دیا, اور ہمارے پاس کتنا ہے, سب سے زیادہ جادو عورتوں پہ ہوتا اور سب سے زیادہ جادو مسلمانوں پہ ہوتا. اتنے جادوگر, ہر 2 گھروں میں ایک گھر میں جادو کا مسئلہ ہے, ہر 2-3 گھروں میں ایک گھر جادو کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے ہوا بھی تمہارے اوپر جادو, کیا قرآن حدیث میں علاج نہیں ہے؟ کیا قرآن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج نہیں بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا, یہودی نے جادو کیا تھا, اللہ تعالیٰ بتا دیا. اس کے علاج کے طور پر کیسا ہوا, کہاں ہوا, جبرائیل علیہ السلام یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے فلاں جگہ جادو ہے, اور اس کے علاج کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, معوذتین, صرف فلق اور ناس اتار دیا, فلق اور ناس پڑھو تمہارا جادو ختم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ختم ہو گیا. اس زمانے کا یہودی جادو کرا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں ایسی ہیں, صبح میں 100 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد وہو علی کل شیء قدیر کی جو دعا ہے, اور صبح جو اٹھ کے 100 مرتبہ پڑھ لیتا اس کے اوپر کوئی جن شیطان جادو کا اثر نہیں ہوتا. جو آیت الکرسی پڑھتا ہے رات کو سوتے وقت صبح تک شیطان کا اثر نہیں ہوتا. جو کل کے سورے پڑھ لیتا وہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہتا. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی اس گھر میں شیطان نہیں آتا. ارے اتنی حدیثیں ہیں بھائی جن سے تمہارا پورا پروٹیکشن ہو رہا ہے, تمہاری حفاظت ہو رہی ہے, اس کے باوجود بھی تمہارے اوپر جادو نہیں جا رہا, جن نہیں جا رہا. کیوں نہیں جا رہا؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے کلام میں وہ پاور نہیں ہے, وہ طاقت نہیں ہے؟ یہ پڑھنے کے بعد بھی کیوں نہیں جا رہا پھر اگر جادو ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کم ہوا, آج تمہارے کو کم نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمارا ایمان اصل میں ہم دماغ میں جو بٹھا کے رکھ لیے نا پہلے سے سوچ, جو میں بولا نا ماحول کے اثر سے, وہ یوٹیوب کے ویڈیو سے دیکھ دیکھ کے جو اثر ہوا نا دماغ میں, اس کا اثر اصل میں بیٹھا ہوا ہے. اس سے نہیں ہوتا علاج. علاج کہاں ہوتا؟ وہ بابا کے پاس جانا, وہ دعا پڑھنے والے کے پاس جانا, انہیں بالاں پکڑتا, انہیں مارتا, انہیں نیمبو کاٹتا, ناریلام پھوڑتا, انہیں کترتا, لوچتا, 8 دن اپنے درگاہ کے پاس آؤ بولتا, راتوں کو رکھ لیتا, عزتیں لوٹ لیتا, پیسے لوٹ لیتا, جب جا کے ماراں کھا کے, لوچ کے, کترا لے کے, جوتے کھا کے, جب جا کے جادو جاتا. وہ بھی کہتے ہیں کہ سالان کے بعد سالان سال چلنے کے بعد جاتا. کیوں؟ یہ سب دماغی بیماریاں ہیں میرے بھائیوں, یہ اصل میں جادو نہیں ہوتا. جادو اگر ہوا تو حقیقت میں قرآن سے شفا ملنا تھا. قل کے سورے پڑھ لیے تو ہو گیا,
تو ہمارا ایمان کیسا رہنا؟ میرے بھائیوں یاد رکھو، علاج کا طریقہ صحیح میں بتا رہا ہوں. میرے پاس کتنے نوجوان بچیوں کو لے کے ہماری بچی ڈر گئی، مول صاحب جادو ہوا بول کے لوگ لے کے آتے. اللہ کا فضل ہے، بٹھا کے ایک آدھا گھنٹہ کاؤنسلنگ کرتا ہوں، آدھا گھنٹہ سمجھاتا ہوں، بیٹا ڈرنا کس سے؟ دیکھو ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا. جادو سے جتنا ڈر ہے اتنا اللہ سے نہیں، جادوگر سے جتنا ڈر ہے اتنا اللہ سے نہیں. کئی جگہ پر میں دیکھتا ہوں کچھ گاؤں میں اجتماع میں کچھ لیڈیز، اجی تم کیوں نہیں آتے اجتماع میں بول کے پوچھے تو ایک جگہ معلوم ہوا نہیں جی ہمارے گاؤں میں ایک جادوگرنی عورت ہے، انہیں بھی اجتماع میں آتی، اگر اس کو دکھ گئے تو انہیں ہاتھ پھیر دیتی، ہمارے اوپر جادو ہوتا، اس ڈر سے اجتماع میں بھی نہیں جاتے رہتے. خالی ایسے افواہ پھیلا کے رکھ لیے، انہیں جادوگرنی، انہیں جادوگر، انہیں آ کے بات کرے تو جادو ہوتا، انہیں آ کے ہاتھ پھیرے تو جادو ہوتا، انہیں ہاتھ ملائے تو جادو ہوتا. اس لیے اس کی ڈر سے دور رہنا. اس کے سامنے سے چلتے ہوئے گئے تو انہیں ہلو پیرا کے نیچے سے مٹی اٹھا لیتا کہتے جادو کر دیتا کہتے. اس کے پاس گئے تو ہلو نے بال کھینچ لیتا کہتے جادو کر دیتا کہتے. یہ ڈر، جادوگر سے اتنا ڈر ہے. لیکن جادو کا علاج اتارنے والا اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں ہے. جادوگر پہ اتنا یقین ہے انہیں کر دیتا بول کے، لیکن میرا رب ہے جو ہر بیماری کو شفا کرتا بولے سو یقین نہیں ہے. جادوگر کی بات پہ اتنا یقین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین نہیں ہے. سورہ بقرہ پڑھو، ہر طرح کا جادو ختم ہوتا، کیوں ختم نہیں ہو رہا؟ ہر طرح کا شیطان بھاگ جاتا، کیوں نہیں بھاگ جا رہا؟ اور اب ذرا غور کرو، صحابہ کے زمانے میں کوئی الگ سے ایسا سسٹم تھا علاج کرنے والوں کا؟ نہیں بھائی، ان کے پاس جانا جادو ہوئے تو انہوں علاج کرتے. ایسا کوئی سسٹم تھا؟ نہیں تھا. الگ سے دعا پڑھنے والے، الگ سے عامل بابا، الگ سے جادوؤں کا علاج کرنے والے کوئی تھے صحابی جن کا نام بتاؤ؟ آج تک اتنے خطبے سنے یہ صحابی تھے جو جادو کا علاج کرتے تھے؟ نہیں. پھر کیسا ہوتا تھا جادو کا علاج؟ جس کے اوپر بھی نظر ہوا، جس کے اوپر بھی جادو ہوا، جس کے اوپر بھی جن آیا، جس کے اوپر بھی شیطان آیا، خود صحابہ وہ دعائیں پڑھ لیتے تھے، وہ قرآن کی آیتیں پڑھ لیتے تھے، دم کر لیتے تھے، جادو ختم. میاں بیوی ایک دوسرے کو پڑھ لیتے تھے، ختم. مائیں بچوں کو پڑھتی تھی، دم کرتی تھی، ختم. آج یہ سسٹم ہے ہمارے گھر میں. ہمارے کو یہ نہیں ہونا، ہمارے کو دعائیں پڑھنا نہیں آتا، ہمارے کو دعائیں سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. ماں پورا واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ فونا کرتے لیے غیبتاں چغلیاں کرنے میں بزی ہے، اس کو دعا سیکھنے کا ٹائم کہاں ہے؟ باپ سارا دن کام کر کے آتا، رات کو آ کے وہی تھوڑا بہت فون دیکھ لے کے سو جاتا. اپنے بچوں کو دم کریں گے، پھونکیں گے سونے سے پہلے، خود اپنے اوپر دم کر لیں گے، بولے تو اس کے پاس ٹائم کہاں ہے؟ صبح اٹھ کے گھر میں فجر کی نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کریں گے، گھر میں شیطان نہیں آتا. قرآن کی تلاوت کرنے والے کتنے لوگ ہیں فجر کی نماز کے بعد؟ صبح اٹھنے کے بعد ٹی وی دیکھنے والے تو ہیں. اچھا ٹی وی بولے تو ایک بات یاد آئی تھی. دیکھو اصل میں جادو کیسا ہو رہا، جنہ کیسا آ رہے، ذرا غور کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی وہاں شیطان نہیں آتا، یاد رکھ. دوسری حدیث، جس قافلے میں گھنٹے کی آواز ہو، گھنٹی جو جانوروں کے بیلوں کے گلوں میں گھنٹیاں بنتے دیکھو، گھنگرواں بنتے دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں گھنٹی کی آواز ہوتی وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب جہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے وہاں شیطان آتا. دو حدیثیں یاد رکھ لو، گھنٹی کی آواز ہے تو شیطان آیا، قرآن کی آواز جہاں ہوتی وہاں شیطان نہیں رہتا. صبح اٹھنے کے بعد اگر ہم گھروں میں قرآن پڑھے تو شیطان نہیں آتا تھا، لیکن صبح اٹھنے کے بعد میوزک لگا کے گھروں میں ٹی وی آن کرے تو گھنٹیاں بھی بج رہی، بھجن بھی بج رہے، کون آئے؟ شیاطین آئے. شیطانوں کو ویلکم کرے ہم، شیطانوں کو بلائے ہم گھروں میں قرآن نہیں پڑھ کے میوزک لگا کے. اب انہیں شیطان خود آ کے ہمارے گھروں میں بیٹھ کے اڈے بنا کے رکھ دیا. شادی ہونے کے بعد میری بیگم کیسا کی دیکھ رہی مول صاحب، رات تمام نیند نہیں آئی، رات تمام انہیں چیخ رہی، انہیں چلا رہی، انہیں دیدے نکال رہی، انہیں پکار رہی. بولے تو اس کو بلایا کون رہے میاں؟ وہ شیطان کو بلایا کون؟ تو خود بلایا. اب انہیں آ کے اندر بیٹھنے کے بعد اب اس کو بھگانا کیسے بھگانا؟ چلو پکڑو کون سے نبی عامل بابا کو پکڑو، انہیں تعویذہ نیمبوا ناریلا لے کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے لے رہے. آج دھندا بن گیا ہے، سب سے بڑا بزنس بن گیا، سب سے بڑا بزنس بن گیا. لاکھوں روپے لے کے علاج کر رہے، پھر بھی علاج نہیں ہو رہا. کیوں؟ ہمارا اگر ایمان ایسا ہوتا، ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کا اگر ہم ایسا علم دیتے، دیکھ بیٹا جادو بہت چھوٹی چیز ہے، جادوگر بہت چھوٹی چیز ہے، جن بہت چھوٹی چیز ہے اللہ کے مقابلے میں. اللہ بڑا،
اللہ کتنا بڑا، اللہ کی طاقت کتنی بڑی، اللہ کا کلام کتنا بڑا، جو اللہ کا قرآن ہے اس کا پاور کتنا ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، اس کی مقابلے میں یہ جادو جنات یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا اگر ایمان ہمارا ہوتا اور اگر ایسا چیلنج کرنے والا ایمان ہوتا کہ ارے کون ہے میاں جادو کرنے والا، آؤ میرے اوپر جادو کرو، میں خود دیکھوں کس کو میرے بال ہونا لے لو، کس کو میرا ناخن ہونا لے لو، کر کے بتاؤ میرے اوپر۔ ایسا اگر میرے پاس ہمت ہوتی، ایسا اگر ایمان ہوتا، کیونکہ میرے پاس اللہ کا کلام ہے، میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعائیں ہیں، اس کے مقابلے میں میرے اوپر تو جادو کرتا، تو کہتا تیری جادو کتنے، تیرا جن کتنا۔ اگر ایسی ہمت کے ساتھ چیلنج کرو، دنیا کا کوئی مائی لال تمہارے اوپر جادو نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ جو ڈرتا اس کے اوپر جادو ہوتا، جو ڈرتا اس کو ڈراتے لوگ۔ میرے بھائیوں، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا، یاد رکھو۔ اور عقیدے کا ایک مسئلہ یاد رکھو، قرآن و سنت کو ماننے والے ہمارا عقیدہ کیسا کیسا بگڑ رہا دیکھو۔ اللہ کے کلام میں شفا ہے کہ لوگوں کی زبان میں شفا ہے؟ جی اللہ کے کلام میں، قرآن میں شفا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا بھائی سورہ بقرہ ہے پڑھنے سے شفا ہوتا، کل کے سورے پڑھنے سے شفا ہوتا، اللہ کے کلام میں شفا ہے سمجھتا تو ٹھیک ہے، نہیں یہ سب میرے پاس ہے لیکن فلاں نے مول صاحب پڑھے تو شفا ہوتا بولے تو اس کی زبان میں شفا مانے تم، یہ تمہاری عقیدے کی گڑبڑ ہے۔ اس کے زبان میں نہیں ہے شفا، اللہ کے کلام میں ہے، وہ تم پڑھے تو بھی شفا ہو۔ بس لوگوں کے باتیں سن لیا، تمہارے کو کرے کتے، تمہارے اوپر نظر ہوا کتے، تمہارے کو ایسا ہوا کتے، بولتے سے ڈر جاتے، بولتے سے ڈر جاتے۔ بولنے کے بعد یہ بولنا میرے اوپر کون کر سکتا، کرنے دو، میرے پاس اللہ کا کلام ہے، میرے اوپر کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسا بول کے تو دیکھو، ایسے ہمت سے رہو، ایسی ہمت کی باتیں سکھاؤ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، یہ جادو کا مسئلہ خود بخود ختم ہوتا۔ میرے بھائی اپنے آنکھوں سے دیکھا کئی لوگوں کو ٹھیک ہوتے ہوئے، جن کو میں نے کاؤنسلنگ بھی کی اللہ کے فضل و کرم سے، جن کو ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے بتایا، اور جن کو دعائیں کیا ہے سکھایا، بتایا۔ خود پڑھ لے بیٹا، یہ خود تیرے پروٹیکشن کریں گی، اللہ کے فرشتے تیرا حفاظت کریں گے، جادوگر کیا کرے گا؟ اللہ کے فرشتے تیرا حفاظت کریں گے، اللہ کا کلام تیرے ساتھ ہے۔ یہ سب چھوڑ لے کے آج ہم لوگ پورے یوٹیوب میں دیکھ لیے، غلط عقیدے آ گئے، ان کے باتوں سے سیکھ لیے، آج وظیفوں پہ ایک عقیدہ آ گیا۔ بھائی لوگوں کا عقیدہ کیا ہوا؟ ہزاروں مسئلے لوگ فونا کرتے ہوئے پوچھتے ایسا ہوا مول صاحب میرا شوہر بگڑ گیا مول صاحب۔ اب دیکھو یہ کمزور لوگوں کی نشانی بولا، یہ جادو کا ایک سہارا لے لیتے، بہانہ بنا لیتے اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے۔ ہاتھ نو لوگ بولتے نا، ہاتھ نو ہے رہی، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب ہاتھ نو لوگ ہیں جو جادو کا سہارا لے لیتے، انہوں کرتے غلطیاں جادو کے اوپر جنوں کے اوپر ڈال لیتے۔ آج ایسی ایسی بری عقیدے، کسی کی بچی کسی کے ساتھ بھاگ گئی زنا کر کے تو بھی اس کی اماں بولتی نہیں میری اماں میری بیٹی بہت اچھی، اس کے اوپر بول کے کر دیا۔ غلطی انہیں کری لیکن سہارا کس کے اوپر ڈال دیا؟ انہوں کر دیے۔ جادو کرنے سے ایسا ہوا، جادو کرنے سے انہیں بھاگ گئی، جادو کرنے سے انہیں شرابی بن گیا، جادو کرنے سے ماں باپ کی بات نہیں سن رہا، جادو کرنے سے لچا لپنگا چور ہو گیا۔ ہر چیز جادو، ہر چیز جادو۔ اللہ کے لیے غور کر۔ اب ان کے لیے یوٹیوب پہ بیٹھتے انہیں بھی 1.25 مرتبہ یہ پڑھو یہ ہو جاتا، 1.25 مرتبہ یہ پڑھو ایسا ہو جاتا۔ اب اس میں وظیفے بھی ایسے ایسے، گڈے رہ سنے لمبا ہونے کا وظیفہ کہتے، کالا رہ سنے گورا ہونے کا وظیفہ کہتے، عورتوں کے بالا لمبے ہونے کے وظیفے کہتے، گھر میں برکت آنے کا وظیفہ کہتے، اور جس کے ساتھ چاہو اس کے ساتھ شادی ہونے کا وظیفہ کہتے۔ فوٹوਆਂ بھیج دیے تو ہو گیا، بابا یہ فوٹو ہے بچے کے ساتھ رشتہ جم رہا ہمارا، یہ اچھا رہتا کہ نہیں کہ بلکہ بابا کے پاس فوٹو لے کے گئے تو انہیں فوٹو دیکھ کے بول دیتا کہ ہاں کر لو اس کے ساتھ، اچھا رہتا، خوشی کے ساتھ زندگی گزرتی، بولے تو اب اس کے ساتھ ہی شادی کر لیتے تھے، من پسند کی شادی کرتے، خالی تمہارے دل میں کون ہے بولتا اس کے ساتھ شادی کرا دیتے۔ بنگالی بابا 100% گارنٹی RTC بسوں کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لیتے، وہ دیکھتے فوٹو، فون نکال کے نمبر رہتا، ہاں مل صاحب تمہارا دیکھے تھے ایڈورٹائزمنٹ، بنگالی بابا یہ بابا وہ بابا، میرے کو انہیں پسند ہے، محبت کر رہا ہوں میں اس کے ساتھ، شادی ہوتی کہ نہیں کہ انہیں پوچھ لیتا، خلاص انہیں کچھ تبھی پیسے لے لے کے تیرے کو اس کے ساتھ شادی کرا دے تم بول کے بولتا۔ اگر یہ اتنی طاقت ہے، یہ ہاتھ دیکھنے والی، یہ ڈھونگی، یہ نجومی، یہ جھوٹے مکار، یہ عامل بابا جتنے بھی ہیں نا، یہ سب خدا کا دعویٰ کرنے والے، خدا کی صفت کا دعویٰ کرنے والے، علم غیب کا دعویٰ کرنے والے یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ ان کے پاس جا کے اپنے پیسے، اپنا وقت، اپنی عزتیں، اپنا عقیدہ، اپنا ایمان برباد مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
جس نے کسی کاہن کے پاس، ہاتھ دیکھنے والے کے پاس گیا اور اس کی بات کو سچ مانا تو پھر ایک حدیث میں ہے کہ اس کی 40 دن کی نماز نہیں ہوتی، دوسری حدیث میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا اس نے انکار کر دیا، اسلام کا انکار کر دیا۔ اگر کوئی ایسے جھوٹے لوگوں کے پاس جا کے میرے کو یہ ہوتا کہ وہ ہوتا کہ بول کے پوچھے، میرے بھائیو یاد رکھو، تو ڈرنا نہیں ہے، یاد رکھو یہ جتنا ڈریں گے اتنا تم کو ڈرائیں گے، یاد رکھو۔ اور یہ عقیدے ہمارے اپنے درست کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے ڈر کے قرآن پہ اگر ہمارا ایمان ہوگا، عقیدہ ہوگا، قرآن ہی سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے، تو پھر کوئی جادو، کوئی جادوگر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا میرے بھائیوں۔ ورنہ ایسے ایسے کیسز دیکھ رہے آج یہ جادو کے علاج کے نام پہ کئی نوجوان لڑکیوں کو وہ لوگ زنا کرتے ہوئے، ان کی عزتیں لوٹتے ہوئے، ان کا پیسہ لوٹتے ہوئے پھر بھاگ جاتے ہیں، اس کے بعد سب کچھ لوٹ لے کے بھاگ جاتے لوگ۔ تو ایسے جھوٹے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ایسے جھوٹے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور کسی سے کچھ سوال نہیں کرنا بھائی، کسی سے کچھ سوال نہیں کرنا۔ جیسے کہ میں پہلے بولا یہ جادو 10% ہے تو 90% دماغی بیماری ہے۔ تمہارے ایکس رے میں کچھ بھی نہیں آیا تو اس کا مطلب جادو نہیں ہوتا، جادو نہیں ہوتا، دماغ کے کئی بیماریاں ہیں۔ ایک آخری مثال دے کے بات یہیں پر ختم کر دیتا ہوں، وقت ہو گیا۔ اگر آپ مثال سے سمجھنا چاہیں، کئی لوگ رہتے جو بخار آ گیا، بیماری آ گئی تو تپا چھوڑتے، دیکھو تافا بولتے اس کو، ہمارے پاس تمہارے پاس کیا بولتے نہیں معلوم، جو تالابوں پہ، تالاب کے کٹوں پہ، وہاں یہاں شیطان رہتا بول کے وہاں گھاس لے کے جا کے مرغی کاٹ کے کچھ تو بھی سیندی ویندی پھینک دے کے آتے، دیکھو نا وہ تپا چھوڑنے والے۔ مسلمان بھی ایسے کام کرتے، کئی مسلمان ہیں، اور اسی طرح تعویذ بن لینے والے، ہر بات کو جا کے نیمبوا ناریلا لٹکانے والے، ان کا عقیدہ کیسا رہتا؟ بچے کو بخار آیا بولے تو بھی اسی کی کٹے کے اوپر شیطان پکڑ لیا، جب تک وہاں پر مرغی کاٹ کے نہیں آتی ہماری بیماری شفا نہیں ہوتی۔ ان کو تم لاکھ سمجھاؤ بات سمجھ میں نہیں آتی، کتنے بھی ڈاکٹروں کو بتاؤ ان کی بخار کم نہیں ہوتی، جا کے وہاں تپا چھوڑ کے مرغی کاٹ کے آتے بیماری کم ہو جاتی۔ اب بتاؤ کیا مرغی کاٹنے سے بیماری کم ہوئی؟ نہیں، وہ اصل میں دماغی بیماری تھی، ان کی سوچ تھی، اس سوچ اس عقیدے کی وجہ سے ان کی بیماری ختم ہوئی۔ شفا ہی اگر حاصل کرنا ہے تو شفا صرف قرآن میں ہے، اللہ کے کلام میں ہے۔ تو تم جیسا ڈرو گے، جس سے ڈرو گے، جس پر عقیدہ رکھو گے، ویسا دماغ تمہارا کام کرتا، ویسی تمہاری بیماریاں شفا ہوتی۔ یاد رکھو، علاج کراؤ، کچھ بھی ہوا تو جسمانی ہو سکتا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ ایک بات یہ بھی یاد رکھو، اللہ تعالیٰ بیماریاں دینے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ بیماریاں شفا کرنے والا بھی۔ اللہ اگر تمہاری زندگی میں 5 سال بیماری رکھا ہوگا، تم 5 سال تک کتنے بھی ڈاکٹروں کے پیچھے پڑو، کتنے بھی لاکھوں روپے خرچ کرو، وہ بیماری شفا ہونے والی نہیں ہے، نہیں۔ کچھ لوگ شاید ایک سوال کرتے ہوں گے، وہ سوال کا بھی جواب دے دیتا ہوں، نہیں مول صاحب، پھر اگر وہ درگاہ کے پاس نہیں گئے تو، یا مل بابا کے پاس گئے تو، یہ فلان جگہ گئے تو ان کو بیماریاں کم ہو رہے نا، وہ کیسا ہو رہے؟ کچھ لوگوں کو کم بھی ہوتے، کیسا ہو رہے؟ ان کے وہاں پر جانے سے اولاد ہو رہی نا، وہ کیسا ہوتی؟ ایک بات بول دیتا ہوں، یاد رکھو، شاید موقع ملے نہ ملے، دیکھو اللہ تعالیٰ کی تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر تمہاری شادی ہونے کے 4 سال کے بعد اولاد ہوتی، اگر لکھ دیا 4 سال کے بعد شادی ہوئی، پہلا سال انتظار کرے، اولاد نہیں ہوئی، دوسرا سال دواخانے کو جانا شروع کرے، 1 سال علاج کرائے، اولاد نہیں ہوئی، تیسرا سال ہومیوپیتھی ٹرائی کر لیے، اولاد نہیں ہوئی، چوتھا سال آیورویدک استعمال کر لیے، نہیں ہوئی۔ اب سسرال کی طرف سے، خاندان کی طرف سے کون تو بھی آ کے بول دیتے، کتنے دن کتنے علاجاں کر لیتے جی، اولاد ہی نہیں ہو رہی، لوگ پورے پوچھ رہے، آؤ نا فلاں درگاہ کے پاس، آؤ نا فلاں بابا کے پاس، خالی ایسا منت مان لو، 1 روپیہ نکال کے، 5 روپے نکال کے ایسا مڑپ ڈال کے رکھ لو، دیکھو تمہاری کو اولاد ہوتی۔ اللہ تعالیٰ برابر جو 5 سال کے بعد تیرے کو اولاد ہوتی بول کی تقدیر میں لکھا نا، برابر اسی ٹائم پہ شیطان سسرال کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے کسی کو بھیج دیتا۔ تم سوچتے ہو بھائی اتنے دعا کر کر کے کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، ایک بار ٹرائی کر لیتا ہوں، ایک بار درگاہ کے پاس جاتا ہوں، ایک بار بابا کے پاس جاتا ہوں، ایک بار منت مان لیتا ہوں، بلکہ برابر وہی ٹائم پہ تم منت مان لیتے، وہی ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر تمہارے کو اولاد ہو جاتی۔ اب انہیں سمجھتا، دیکھو اتنے دن وہاں گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، خالی منت مانتے میرے کو اولاد ہوگی۔
मन्नत मांगते कि मेरे को बीमारी खत्म हो गई, मुड़प डालते देखो जादू मेरा खत्म। ये है शैतान का गेम। इस गेम को हम नहीं समझने की वजह से वहां गए तो कम हो रहा ना, यहाँ गए तो अच्छा हो रहा ना, इनके पास गए तो मेरी बीमारी शिफा हो रही ना, कहीं भी नहीं होती है। अल्लाह बीमारी देने वाला, अल्लाह बीमारी शिफा करने वाला। इलाज कराओ, दवाइयां इस्तेमाल करो, असबाब इख्तियार करो, बाकी करना है तो दुआएं पढ़ लो बस, अज़कार पढ़ लो बस, कुरान और सुन्नत के पाबंद रहो बस। अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा, हर नजर, हर जादू, हर परेशानी, हर जिन, हर शैतान से हिफाजत करेगा। किसी आमिल बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो बहरहाल ये था आज का उन्वान। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ गई होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको हमारे अकीदे दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जितनी भी हमारी बीमारियां, अल्लाह हमारी बीमारियां शिफा कर दे। अल्लाह हम में से जितने लोग परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।